إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندكم الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تمام تعریفیں کبریائی بڑائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا اور بے شمار رحمتیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، قبل اس کے کہ میں اپنے خطبے کا آغاز کروں، آپ کے سامنے ایک مختصر بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی درود پڑھا جائے تو ایک مسلمان بندے پر یہ بات واجب ہو جاتی ہے کہ وہ جتنا ہو سکے خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، کیونکہ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے باوجود اللہ کے نبی پر درود نہیں بھیجتا، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا، وہ دنیا میں اس کا سب سے بخیل انسان قرار دیا جاتا ہے. کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، اللہم صلی علی محمد کہنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ بعض کلمات ہیں جو انسان ایک ہی لمحے میں کہہ سکتا ہے. تو ایک انسان پر جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، ان کا نام آئے، تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فائدے ہیں؟ فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بس اللہ کے نبی پر درود بھیجنے کی وجہ سے ہمارے 10 درجات کو بلند کرتا ہے، 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اسی کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت
حاصل ہوگی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الاسراء کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكُمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا، یہ فیصلہ جاری کر دیا، حکم دے دیا کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ اور فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حق کو واضح کر دینے کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون سے حق کو واضح کر رہا ہے؟ اپنے حق کے بارے میں بتانے کے بعد، سمجھانے کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کی عظیم ہستی جسے ہم والدین کہتے ہیں، جو ہمارے ماں باپ ہیں، جو ہمارے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اگر ان میں سے کوئی بھی یا کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، اپنے آخری عمر کو پہنچتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو انہیں اف تک نہیں کہنا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان جو ہے بعض مواقع پر کیا کرتا ہے؟ ڈانٹتا ہے، زور سے بات کرتا ہے، چلاتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان چلاتا نہیں، ڈانٹتا نہیں، چیختا نہیں، بس ان کی کوئی چھوٹی سی بات پر ناگواری کا اظہار کرتا ہے، اف کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اف کہنے تک کو منع قرار دیا ہے، منع کیا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اس رویے سے بات نہیں کر سکتے، ہم اپنے والدین کے ساتھ اس نہج پر گفتگو نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ ادباً پیش آنا ہے، اچھے انداز میں پیش آنا ہے، جتنا ہو سکے اتنے اچھے انداز میں۔ آج کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے گھریلو احوال کو ایک طرف رکھتے ہیں، اور جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم فرشتہ نما بن جاتے ہیں۔ انسان گھر میں جو چاہے کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اپنے والدین کی نافرمانیاں کرتا ہے، لیکن جب باہر نکلتا ہے تو فرشتہ نما بن جاتا ہے۔ ایسا شخص کہ جس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا، جس کے زبان سے موتیاں گر رہے ہوں، اتنے توک کر بات کرتا ہے، بڑی نہج میں بڑی ادباً بات کرتا ہے، لوگوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے غصہ نہیں کرتا، لیکن جب گھر میں آتا ہے، والدین سے بات کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے بات کرتا ہے، تو تمام طریقے، تمام آداب بھول جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے والدین کے لیے اپنے بازو کو نرم رکھنا ہے۔ نرم رکھنا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کے ہر کام کو، ان کے ہر بات کو ماننا ہے، کبھی ان کے بات کو منع نہیں کرنا، اپنے خواہشات پر ان کی خواہشات کو ترجیح دینا، اپنی مرضی پر ان کی مرضی کو ترجیح دینا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 5 باتوں کا حکم دیا۔ کون سی 5 باتیں ہیں؟ سب سے پہلی بات، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ احسان کرنا، جتنا ہو سکے احسن طریقے سے ان کے ساتھ پیش آنا، چاہے وہ بوڑھے ہوں یا بوڑھے نہ ہو، جوان کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہے، پہلا حکم ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، ان کا ذکر کرنا ہو، کچھ بھی ہو، ان کے ساتھ ہمیں احسن طریقے کا معاملہ کرنا ہے، احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ جب وہ بڑھاپے تک پہنچ جائیں، جب وہ بوڑھے ہو جائیں، تب کیا کرنا ہے؟ انہیں اف تک نہیں کہنا۔ کیا ہوتا ہے جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، یا جب آدمی جو ہے اپنے آخری عمر تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کے اندر چڑچڑاہٹ جو ہے پیدا ہو جاتی ہے، آدمی مستقیم نہیں رہتا، آدمی کی توانائی نہیں رہتی، آدمی بے چین رہتا ہے، کمزوری اس کے اندر آ جاتی ہے، بار بار ایک ہی بات کو تکرار سے کہنا، بار بار ایک ہی بات کہنا، جلدی غصے میں آ جانا، یہ تمام احوال جو ہے کب پیدا ہوتے ہیں انسان کے اندر؟ جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو جب بوڑھا ہو گیا انسان، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جب آپ کے والدین بوڑھے ہو جائیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو کیا کرنا ہے؟ انہیں اف تک نہیں کہنا۔ یہ دوسرا ہوا۔ تیسرا کیا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ہمیشہ ان کے ساتھ ادباً بات کرنا۔ گفتگو کیسے کرنا؟ کہ ہماری بات ان کی بات سے اوپر نہ جائے،
ہماری بات یا ہماری گفتگو ان کی باتوں سے، ان کی گفتگو سے بلند نہ ہو، ہماری آواز ان سے بلند نہ ہو۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے، اور ان کے ساتھ کیسے بات کرنا ہے؟ بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی سلیقے سے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی بات انہیں ناگوار گزرے، ہماری کوئی بات انہیں پریشان کر دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھا کیا ہے کہ ہمیں اپنے کندھوں کو، اپنے بازوؤں کو ان کے لیے نرم رکھنا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یعنی ہمیشہ ان کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ رہنا، تکبر کے ساتھ۔ ہاں ہوتا ہے ایسا، بچپن میں بچے والدین سے محبت کرتے ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں محبت باقی رہتی ہے، لیکن جب بچے کے پاس پاور آ جاتی ہے، جب بچہ توانا ہو جاتا ہے، جب بچہ جو ہے رچ ہو جاتا ہے، جب پیسے اس کے ہاتھ میں کھیلنے لگتے ہیں، تب والدین کی اکثر عزت نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، ہم کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو جائیں، ہمارے پیروں تلے کتنے ہی بڑے تخت کیوں نہ آ جائیں، ہم اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ کیسے رہیں گے؟ جھکے ہوئے رہیں گے۔ انہیں کبھی ایسا لگنا نہیں چاہیے کہ بچہ جو ہے بڑا ہو گیا ہے۔ نہیں، بچہ بچہ ہی ہے، ابھی بچہ بچہ ہی ہے، بچہ بڑا نہیں ہوا۔ یہ کون کہتا ہے بچہ بڑا ہو گیا؟ جب بچہ آگے تکبرانہ انداز میں پیش آتا، ہاں میں بڑا ہو گیا، اب مجھے کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے والدین کے لیے ہمیشہ بچے ہیں، چاہے ہم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی ہماری کسی بات سے جو ہے نا انہیں پریشانی نہ ہو، وہ غصے میں نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رضا الربی فی رضا الوالدین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رضا جو ہے ہم کس میں تلاش کریں گے؟ اپنے والدین کی رضا میں۔ اگر ہم اپنے والدین کو راضی رکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ہم آدم جب بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، کیا کرنا ہے؟ جب تک ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے والدین کے لیے دعا نہ کریں، ہمارا ہاتھ نیچے نہیں آنا چاہیے۔ ہم جب بھی دعا کریں، چاہے مختصراً دعا ہو، لمبی دعا ہو، نمازوں میں ہو، نمازوں کے علاوہ ہو، جہاں پر بھی جب بھی ہم دعا کریں تو ہماری دعاؤں میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ ہونا ہی چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ جن والدین نے ہمیں اپنے بچپن میں سنبھالا ہے، جب ہم کوئی بھی کام کرنے کے لائق تھے نہیں تھے، ہم کھا سکتے تھے نہیں، پی سکتے تھے نہیں، صفائی کر سکتے تھے نہیں، ہم کچھ بھی کرنے کے لائق ہی نہیں تھے، ہمارے پاس کوئی طاقت و قوت تھی ہی نہیں۔ اگر ہمیں جو ہے والدین بے یار و مددگار چھوڑ دیتے تو کیا ہوتا؟ ہم زندہ رہتے، ہم کسی جانور کا شکار بن جاتے۔ یہ والدین کی عظمت ہے، تو ہمیشہ ہمیں اپنے والدین کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو 5 چیزیں بتائی ہیں، اگر انسان اس پر عمل کرتا ہے تو واقعی معنوں میں اپنے والدین کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرنے والا انسان کہلاتا ہے۔ دیکھیں، اپنے والدین کے حقوق کو ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے، یاد رکھیں۔ جس طریقے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کو ادا نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے ہم اپنے والدین کے حقوق کو بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی انسان جو ہے اپنی پوری زندگی اپنے والدین کی خدمت کرے، اپنے والدین کو اف تک نہ کہے، ان کی تمام باتوں کو مانے، پھر بھی وہ اپنے والدین کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا، وہ مؤدی الحقوق نہیں کہلا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ والدین کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ انسان اس حقوق کو اس دنیا میں رہتے ہوئے کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اتنے زیادہ ہے ایک انسان کے اوپر، اگر انسان ساری زندگی میں رتی برابر 1 سیکنڈ کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی گناہ نہ کرے، کوئی معصیت نہ کرے، کوئی نافرمانی نہ کرے، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کو انسان ادا نہیں کر سکتا، اور انسان کے اعمال جنت کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انسان کو جنت دے گا، جنت میں داخل کرے گا، یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ کوئی بھی انسان اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے کوئی بھی انسان محض اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے والدین کے حقوق کو بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم
جو پانچ احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں بتائے ہیں، ان پر ہمیں عمل کرنا ہے، انہیں ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے تاکہ ہم اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کر سکیں، کوشش کرنے والوں میں شامل ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے عظیم عمل اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ والدین کی خدمت کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کے بعد اگر کوئی انسان سب سے عظیم عمل کوئی کرتا ہے تو وہ عمل کون سا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک صحابی پوچھتے ہیں ای العمل افضل، ای العمل افضل، کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ فی وقتها، کہ نماز کو اس کے اوقات میں پڑھنا، تاخیر کے بغیر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، یہ سب سے عظیم عمل ہے۔ ثم ای، پھر اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بر الوالدین، کہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنا؟ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی جو ہے نا ان کی باتوں کو ماننا۔ دیکھیں یہاں پر ایک بات واضح کرنے کی ہے کہ ہم کیا والدین کی جو ہے تمام باتوں کو ہم مانیں گے؟ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تفریق بھی کی ہے، ایک فرق بھی بتایا۔ ہاں، ہمیں اپنے والدین کی تمام باتوں کو ماننا ہے، ان کی تمام احکامات کو ماننا ہے، جو بھی بات کہیں ان پر عمل کرنا ہے، جس سے منع کریں اس سے رکنا ہے، ان کی خواہشات کو اپنے خواہشات پر ترجیح دینی ہے۔ لیکن اگر والدین میں سے کوئی بھی کسی گناہ کا حکم دیتا ہے، کسی غلط کام کا حکم دیتا ہے، تو ہم تب کیا ہے؟ ہمارے پاس اختیار ہے، ہم رک سکتے ہیں، ہم منع کر سکتے ہیں۔ کب؟ جب کوئی غلط بات کہیں، جب کوئی غلط کام کرنے کا حکم دے، تب ہم کیا ہے؟ اختیار ہمارے پاس ہے کہ ہم اس سے رک سکتے ہیں، ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کوئی کام ایسا کرتے ہیں جو شریعت کے مخالف نہیں ہے، جس میں کوئی شریعت کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے، جو مباح کام ہے، تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے والدین کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے، اپنے والدین کی ہمیشہ بات کو ماننا ہے۔ معزز حاضرین، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ دیکھیں والدین کی خدمت کرنا کتنے عظیم چیز ہے۔ دیکھیں ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے والدین کی خدمت ان کی زندگی میں برابر کی ہے، یعنی میں نے کبھی ان کی نافرمانی اپنی زندگی میں یا ان کی زندگی میں نے کبھی نہیں کی۔ اب چونکہ وہ وفات پا چکے ہیں، ابھی یہاں پر ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جن کے والدین کیا ہو گئے ہیں؟ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ان کے لیے حدیث میں جو ہے نا نصیحت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں برابر ان کی خدمت کی ہے، کبھی خدمت کو رائے گاں جانے نہیں دیا، کبھی ان کی نافرمانی میں نے نہیں کی۔ اب چونکہ وہ وفات پا چکے ہیں، وہ مر چکے ہیں، اب دنیا میں نہیں ہے، زمین بوس ہو چکے ہیں، تو کیا اب ان کے مرنے کے بعد ان کے کوئی حقوق ہمارے اوپر کوئی عائد ہیں؟ دیکھیں صحابہ کرام کے سوالات بھی دیکھیں، وہ دنیاوی سوالات نہیں کیا کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ والدین کے حقوق کتنے عظیم ہیں، والدین کے حق کو ادا کرنا یہ کتنا عظیم عمل ہے، جانتے تھے، اس لیے پوچھتے کیا ہیں؟ کیا ان کے مرنے کے بعد بھی کیا ان کا کوئی حق ہم پر باقی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک 5 حقوق بتاتے ہیں۔ ان 5 حقوق کو ہمیں یاد رکھنا ہے، اپنے پیش نظر رکھنا ہے، اور جن کے بھی والدین رخصت ہو چکے ہیں انہیں خاص کر کے ان 5 باتوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو بس 3 اعمال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ ہمیشہ لگے رہتے ہیں، ان میں سے ایک عمل کیا ہے؟ ولد صالح یدعو لہ، صالح اولاد جو اس کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتی ہیں۔ تو پہلا حق بتاتے ہیں اللہ کے نبی کہ ہمیشہ آپ کو اپنے والدین کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ جب بھی آپ دعا کریں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ اور یہ انبیاء کرام کا شیوا تھا۔ کیا فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ انبیاء کرام کا شیوا تھا، وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ کیسے؟ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، ولوالدی اور ہمارے والدین کا بھی، وللمؤمنین اور تمام مومنوں کا، یوم یقوم الحساب، کس دن؟ جب حساب کا دن آئے گا۔
یعنی قیامت کے روز میری بھی مغفرت فرما، میری والدین کی بھی مغفرت فرما، اور تمام مومنوں کی بھی مغفرت فرما۔ تو یہ دعائیں کرنا، اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنا، یہ انبیاء کرام کا بھی شیوا تھا۔ تو سب سے پہلا کیا ہے؟ حق مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے کثرت کے ساتھ دعائیں کرنا، کثرت کے ساتھ دعائیں کرنا۔ دوسرا حق، کثرت کے ساتھ استغفار کرنا۔ استغفار دعا میں شامل ہے، لیکن اللہ کے نبی نے استغفار کو علیحدہ مستقل بتایا۔ کیوں بتایا؟ کیونکہ میت کے لیے دعائیں کرنے والے، استغفار کرنے والے اس کے اہل و عیال بھی ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، اس کے دوست و احباب بھی ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ میت کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، لیکن سب سے کارآمد، سب سے جو ہے نا قریبی جو مغفرت ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، وہ اس کے خاص اولاد ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس کے خاص اولاد جو ہیں جس تڑپ کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ایک دوست نہیں کر سکتا، ایک رشتہ دار نہیں کر سکتا، ایک غیر آدمی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ کو دعا بھی کرنا ہے، اور دعا میں خاص کر کے استغفار کرنا ہے، استغفار کا خاص کر کے خیال رکھنا ہے۔ جب بھی آپ کے، ہم میں سے جن کے بھی والدین کا انتقال ہو چکا ہے، خاص کر کے ان کے لیے دعاؤں کے ساتھ، دعاؤں میں استغفار کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا ہے۔ اور تیسرا حق بتاتے ہیں اللہ کے نبی کہ اگر آپ کے والدین آپ کو کوئی وصیت کر کے جائیں یا ان کا کوئی وعدہ ہو، تو آپ نے اس وعدہ کو پورا کرنا ہے، آپ نے اس وصیت کو پورا کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک انسان جب ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہمارے آگے ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات کہتا ہے تو ہم کبھی کبھار جو ہے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے، ہاں ہمارے والد صاحب ہیں، کہیں ناراض نہ ہو جائے، تو ہم کے سامنے جو ہے نا ہم کرتے ہیں، عمل کر لیتے ہیں، ہاں فلانا بتا دیا ہم کریں گے، نہیں تو ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اصل خدمت وہ ہے، اصل اہمیت وہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں اپنے والدین کی اہمیت واقعی معنوں میں ہے، ہم اپنے والدین کے واقعی معنوں میں عزت کرتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر ہمارے سامنے وہ وجود نہ، ان کا وجود نہ ہو، وہ ہم سے غائب ہو جائیں، ہم سے فوت ہو جائیں، ہم تب بھی ان کی بات کی مان رکھیں گے، ہم ان کے وعدے کو پورا کریں گے، ہم ان کی وصیت کو پورا کریں گے۔ یہ تیسرا حق ہے، ہم نے اپنے والدین کی وصیتوں کو، وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ اگر ان پر قرض ہو تو اس کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ تین حقوق اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ تو اس کے بعد چوتھا حق کیا ہے؟ والدین کے ساتھ اگر آپ حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں والدین کے ساتھ اگر آپ حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کے احباب کے ساتھ، ان کے دوست و احباب کے ساتھ، اگر ماں ہو تو ان کی سہیلیوں کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اچائی کا برتاؤ کرنا ہے۔ چوتھا حق کیا ہے؟ اگر کسی کے والدین فوت ہو چکے ہوں، چوتھا حق کیا ہے؟ اپنے والدین کے دوست و احباب کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، ان کے ساتھ نفرت نہیں کرنا۔ کوئی بھی معاملہ ہو، مالی لین دین ہو یا کوئی دوسرا معاملہ ہو، اپنے والد کا ذکر کرتے ہوئے، اپنے والد کو یاد کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اپنے ماں کو یاد کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ اپنے والدین کے ساتھ احسان ہے۔ ہم برتاؤ کر رہے ہیں اچھا کس کے ساتھ؟ ان کے دوست و احباب کے ساتھ، لیکن فائدہ کنہیں ہوگا؟ ہمیں ہوگا۔ کیوں ہمیں ہوگا؟ کیونکہ ہم ان کے دوست و احباب کے ساتھ حسن سلوک کر کے اپنے والدین کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں۔ تو چوتھا حق کیا ہوا؟ پہلا حق ان کے لیے دعا کرنا، دوسرا حق خصوصیت کے ساتھ استغفار کرنا، تیسرا حق ان کی وصیتوں کو پورا کرنا، ان کے وعدوں کو پورا کرنا، چوتھا حق ان کے دوست و احباب کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، ان کے دوست و احباب کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ اور پانچواں اور آخری حق یہ ہے کہ اپنے والدین سے منسلک جو بھی رشتہ دار ہیں، باپ سے ہوں تو ددیحال دادا کے یہاں، ماں سے ہو تو ننیحال نانا کے یہاں، ان کے رشتہ داریوں کو باقی رکھنا، صلہ رحمی کرنا، اپنے رشتہ داروں کو ملا کر رکھنا۔ کیوں ملا کر رکھنا؟ کیونکہ ہمارا ان لوگوں سے تعلق کیسے ہے؟ ہمارے باپ کی وجہ سے۔ ہمارا ان لوگوں سے تعلق کیوں ہے؟ ہماری ماں کی وجہ سے۔ تو ہم نے ان کے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری باقی رکھنی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، قطع رحمی نہیں کرنی۔ یہ بھی ان کے ساتھ کیا ہے؟ ان کے حقوق میں سے ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک یعنی ان کی خدمت کرنا ہے۔
یہ 5 حقوق جو ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی بھی آدمی کے والدین کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد یہ 5 احکامات، یہ 5 حقوق جو ہے ایک مسلمان بندے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا لحاظ رکھے۔ پہلا دعا کرنا، دوسرا خاص کر کے استغفار کرنا، تیسرا وصیتوں کو پورا کرنا، چوتھا دوست و احباب کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، اچائی سے پیش آنا، پانچواں رشتہ داری کو مکمل رکھنا، رشتہ داری کو باقی رکھنا۔ یہ 5 احکامات، یہ 5 حقوق ان لوگوں کے لیے زیادہ اہم ہیں جن لوگوں کے والدین فوت ہو چکے ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر والدین کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں وہاں پر یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو آدمی والدین کی خدمت کرتا ہے، اتنا خدمت کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ مستجاب الدعوات، کہ آدمی کوئی بھی اپنے زبان سے ایک دعا نکالتا ہے، اپنی زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں کوئی بھی سوال کرتا ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو، کوئی بھی دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات۔ جب بھی دعا کرے تو دعا فوراً قبول ہو جائے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجلس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یمن میں ایک آدمی ہے جس کا نام کیا ہے؟ اویس القرنی۔ کیا ہے؟ اویس القرنی۔ وہ آدمی کیا ہے؟ وہ آدمی چاہتا ہے کہ وہ میری طرف ہجرت کر آئے، وہ آدمی چاہتا ہے کہ میری طرف سفر کر کے آئے، مجھ سے ملاقات کرے، لیکن جس بات نے، جس چیز نے اسے روکے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ اس کی ماں کیا ہے؟ بوڑھی ہے، اس کی والدہ بوڑھی ہے، اس کے لیے اس کے پاس کوئی غلام نہیں ہے جو اس کے والدہ کی خدمت کر سکے، جو اس کے والدہ کی دیکھ بھال کر سکے۔ تو وہ آدمی اویس القرنی بس اپنے والدہ کی خدمت کے لیے، کیونکہ ان کے لیے خدمت کرنے والا کوئی نہیں، کہ وہ میری طرف سفر نہیں کرتے، وہ مجھ سے آ کر ملاقات نہیں کرتے، صحابیت کے شرف کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی سے ملاقات کرتا ہے تو کیا کہلاتا ہے؟ صحابہ کہلاتا ہے، صحابی کہلاتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے والدہ کی خدمت کے لیے صحابی بننے کے شرف کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کسی کی بھی ملاقات ان سے ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان سے اپنے لیے دعا کروانی ہے، دعا کرانی ہے، کیونکہ وہ کیا ہیں؟ مستجاب الدعوات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے کسی بھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اویس القرنی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مرض میں مبتلا کیا تھا۔ وہ مرض کیا تھا؟ برس، کھوڑ کا مرض، جس میں آدمی کے جلد پر جو ہے سفید دھبے نکلتے ہیں، اور یہ مرض جو ہے غالباً جو ہے جلدی شفا یابی اس سے نہیں ملتی، اکثر لوگ تو اس میں مر جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کی بدولت انہیں اس مرض سے بھی شفا یابی عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے والدین کے لیے، اپنے والدین کی خدمت کرنے کے لیے یا ان کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے دوسرے اپورچونٹیز کو چھوڑ دیتا ہے، دوسرے مواقع کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایک خدمت کی وجہ سے اسے دنیا و آخرت کی سعادت نصیب فرماتا ہے۔ تو آگے جو ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو جب بھی یمن سے کوئی بھی وفد آتا، کوئی بھی گروپ جو ہے مکہ تشریف لاتا حج کے لیے، تو عمر رضی اللہ عنہ تمام گروپ میں جا کر بس یہی سوال پوچھتا، افیکم اویس، کیا تمہارے گروپ میں، تمہاری جماعت میں کیا اویس نامی کوئی شخص ہے؟ بار بار پوچھتے ہیں۔ آخرکار ایک موقع پر اویس کرنی آتے ہیں۔ کہاں آتے ہیں؟ حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارت سناتے ہیں اور ان سے دعا کرواتے ہیں۔ تو ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک صحابی، جلیل القدر صحابی، جن کا مرتبہ دوسرا ہے، جو امیر المؤمنین ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو نبی کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ تو وہ صحابی، جلیل القدر صحابی، ایک تابعی کے پاس جا کر، اویس کرنی کیا ہے؟ صحابی ہیں؟ نہیں، وہ تابعی ہیں، کیونکہ انہیں
شرف حاصل نہیں ہوا، ملاقات نہیں ہوئی ان کے اللہ کے نبی سے، تو ایک تابعی سے جا کر کیا کہتے ہیں؟ اپنے لیے دعا کرواتے ہیں۔ تو یہ مقام اویس القرنی کو کیوں ملا؟ اپنے والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ تو والدین کی خدمت کرنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جنت کے راستے کو آسان بنانا چاہتا ہے، جنت کا راستہ کوئی آسان نہیں ہے، دشواریوں سے بھرا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے بے شمار احکامات ہمارے اوپر واجب قرار دیے ہیں، ان تمام احکامات کو عمل کرنا، ان کے تمام احکامات کو انجام دینا یہ لمبا راستہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اللہ سبحانہ وتعالی کی جنت کو آسانی کے ساتھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیسے کرے؟ اپنے والدین کی خدمت کر کے کرے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ رغم انف رغم انف رغم انف، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے ہیں اس آدمی کے لیے کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ آدمی برباد ہو جائے۔ من ادرک والدیہ فی کبر، کہ وہ آدمی اپنے والدین کو جو ہے نا کیا کرے؟ اپنے بڑھاپے میں پائے، اس کے والدین بوڑھے ہو جائیں، بزرگ ہو جائیں، لیکن وہ آدمی اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے۔ یعنی یہ بات واضح ہے کہ جو آدمی اپنے والدین کا کما حقہ جو ہے حقوق ادا کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جو اپنے والدین کے ساتھ یا اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا ہوگا، حقوق الوالدین، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا ہوگا، ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرنے والا ہوگا، ان کی باتوں کو نہ ماننے والا ہوگا، ان کی خدمت نہ کرنے والا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے آدمی کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اکبر الکبائر الشرک باللہ وعقوق الوالدین۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کبائر اور صغائر 2 گناہوں کی فہرست بنائی کہ ایک گناہ کبیرہ کہلاتا ہے، دوسرا گناہ جو ہے صغیرہ کہلاتا ہے، یہ واضح ہے۔ لیکن کبیرہ گناہوں میں بھی بعض گناہ ایسے ہیں جو اکبر الکبائر ہیں، جو کبیرہ میں اور بڑے ہیں، ان کا درجہ سنگینی میں، گناہگاری میں اور زیادہ بلند ہے، یعنی بہت قبیح گناہ کون سا ہے؟ پہلا شرک ہے، شرک جسے اللہ سبحانہ وتعالی کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ سب سے بڑا ظلم۔ اس کے بعد کون سا ہے؟ حقوق الوالدین، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ اور آج اس معاشرے میں اللہ بچائے، اللہ محافظ ہے، بے شمار لوگ یہی رویہ ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکیاں کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی نہ کرنا، ان کی خدمت نہ کرنا، انانیت پر آنا کہ میں ہوں تو مجھے ان کی بات کیوں ماننی ہے، میں بڑا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں 2 باتیں ہیں، ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کرنے کا حکم دیا، کیسے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، اپنی توحید کا ذکر کیا، اس کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا، والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنے کا حکم دیا۔ یہ 2 چیزیں مثبت ہیں، اور جو منفی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے شرک کو اکبر الکبائر کہا، شرک کو اکبر الکبائر کہا کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد حقوق الوالدین، اس تناظر کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک جگہ توحید کے ساتھ حقوق الوالدین کو لا رہا ہے، اور دوسری جگہ شرک کے ساتھ حقوق الوالدین کو لا رہا ہے، والدین کی نافرمانی کرنا۔ تو جس طریقے سے توحید سب سے عظیم عبادت ہے، جس طریقے سے توحید انسان کو جنت میں داخل کرے گی، اسی طریقے سے والدین کی خدمت کرنا، حسن سلوکی کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ سب سے عظیم عمل ہے، یہ انسان کو جنت میں داخل کرتی ہے۔ اور ویسے ہی شرک سب سے عظیم گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، اور اسی طریقے سے جیسے شرک جو ہے انسان کو جہنم میں داخل کر دے گی، اسی طریقے سے حقوق الوالدین بھی انسان کو جہنم میں داخل کرے گی۔ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو بھی ظلم قرار دیا ہے۔ ظلم، شرک ظلم کیوں ہے؟ کیونکہ ایک خالق جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، جس ذات نے ہمارے اوپر نعمتوں کا بوچھار کیا، ہمیں نعمتوں سے مالا مال فرمائے، ہمیں زندگی دی، کھانے پینے کی اشیاء نصیب فرمائے، ہم اس کو چھوڑ کر اس کے احسان کو ماننے کے بجائے
اس کی عبادت کرنے کے بجائے ہم کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، ہم کسی اور کی جو ہے نا احسان مند بنتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی طریقے سے جو ذات یا جو اشخاص اس دنیا میں ہمارے وجود کا سبب بنے، جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا، پیدا کیا، ہم ان کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اپنے دوست و احباب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے حسن گفتار سے پیش آتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، لیکن اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ جس طریقے سے شرک ظلم ہے، اس طریقے سے عقوق الوالدین بھی ظلم ہے۔ اسی کے ساتھ محترم سامعین، والدین کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، آپ اس واقعے سے جو ہے والدین کی خدمت کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کے واقعے کو بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ 3 لوگ کیا کرتے ہیں، بارش سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لیتے ہیں، بارش سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لیتے ہیں۔ پھر جب غار کے داہنے پر یا منہ پر جو ہے ایک چٹان آ کر رکتی ہے اور غار کا جو باب ہے یا دروازہ ہے یا داخل ہونے کی جو جگہ ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ ظاہر سے بات ہے، غار کے اندر کوئی بڑی جگہ نہیں ہوتی، وہ تنگ سی جگہ ہوتی ہے۔ اس جگہ میں جب کوئی انسان پھنس جائے تو اس کی موت حقیقی ہے، اس کو مرنا ہی ہے۔ تو 3 لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، غار سے باہر نکالنے کے لیے اپنی دعا کو وسیلہ بناتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ آدمی اپنے نیک اعمال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وسیلہ لے سکتا ہے۔ اپنے اعمال کا وسیلہ انسان، نیک اعمال کا وسیلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لے سکتا ہے۔ تو تینوں اشخاص کیا کرتے ہیں، اپنے نیک کاموں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ذکر کرتے ہیں اور اس نیک کام سے وسیلہ لیتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک آدمی کون ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں بھیڑوں کو چراتا ہوں، میرا کام بکریوں کو چرانا ہے، اور جب بھی میں بکریوں کو چرا کر گھر لوٹتا ہوں تو سب سے پہلا میرا معمول کیا ہے کہ میں سب سے پہلے دودھ اپنے والدین کو پلاتا ہوں، تو یہی میرا معمول ہے۔ لیکن آج کی رات کیا ہوا کہ مجھے آنے میں تاخیر ہوئی، جس کی وجہ سے والدین کیا ہو گئے، سو گئے۔ تو میں نے تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ والدین سے پہلے اپنے بچوں کو پلاؤں، اور تو جانتا ہے کہ میرے بچے میرے پاؤں تلے بلبلا رہے تھے، بھوک سے بلبلا رہے تھے، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ والدین سے پہلے ان کو پلاؤں۔ اگر یہ عمل میں نے تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، میں نے تیری رضامندی کے لیے کیا ہے، تو اس عمل کے بدولت جو ہے اس چٹان کو ہم سے دور کر دے۔ پھر اس طریقے سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چٹان کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے۔ تو معلوم کیا چلا کہ جب انسان جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، والدین کی جو ہے نا رضا کے لیے ان کی خدمت کرتا ہے، اسے سلوکی کے ساتھ پیش آتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مشکلات کو آسان کرتا ہے، اس کے پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اس کے تکالیف کو دور کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک آخری واقعہ سنا کر جو ہے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ، یہ حدیث جو ہے 2 طرف منسوب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرفوعاً حدیث ہے، بعض کہتے ہیں کہ موقوفاً ہے، اور راجح جو ہے موقوفاً ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کعبے کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ کعبے کے طواف کے دوران جو ہے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں، وہ آدمی اپنے کندھے پر اپنی ماں کو بٹھائے ہوئے کیا کر رہا تھا، طواف کر رہا تھا، اپنے کندھے پر اپنی ماں کو بٹھائے ہوئے طواف کر رہا تھا۔ تو طواف کے بعد جو ہے وہ آدمی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے آ کر سوال پوچھتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے مجھے دیکھا ہے کہ میں اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر عمرہ کر رہا ہوں، تو میں نے سعی کی، صفا مروہ کے درمیان سعی کی، طواف کیا، تو میں نے یہ تمام اعمال جو ہے اپنے ماں کو کندھے پر بٹھائے ہوئے کیا۔ آپ جانتے ہیں، جو بھی لوگ آپ میں سے عمرہ کی ہیں جانتے ہیں، بغیر کسی کو بٹھائے ہوئے ایسے ہی کسی انسان کا عمرہ کرنا بھی دشوار ہوتا ہے، اس کے اندر کٹھنائیاں ہوتی ہیں، دشواریاں ہوتی ہیں، تکلیف ہوتی ہیں۔ ایک آدمی جو ہے اپنے کندھے پر اپنی ماں کو بٹھا کر جو عمرہ کرے، یہ کتنا بڑا عمل ہوگا۔ تو سوال یہ کرتے ہیں، کیا اس عمل کے ذریعے سے کیا میں نے جو حقوق میرے اوپر اپنے والدین کے تھے، کیا میں نے ان حقوق کو ادا کیا؟
تو ابن عمر فرماتے ہیں کہ تو جو ہے نا کیا سوال کر رہا ہے؟ اپنے والدین کے تمام حقوق کا سوال کر رہا ہے، کیا میں نے اپنے والدین کے تمام حقوق کو ادا کیا؟ تو ابن عمر فرماتے ہیں تو اپنے والدین کے تمام حقوق کا کیوں سوال کر رہا ہے؟ بلکہ تیری والدہ کو جو جھٹکا لگا تھا، جو آہ نکلی تھی ولادت کے وقت، تو نے اس ایک آہ کی بھی جو ہے نا حق کو ادا نہیں کیا۔ تو کیا مطلب ہے کہ انسان اگر اپنی ساری زندگی بھی اپنے والدین کی خدمت کرے، کبھی جو ہے نا ان سے علیحدہ نہ ہو، کبھی ان سے منہ نہ پھیرے، مکمل زندگی ان کی خدمت کرے، پھر بھی انسان اپنے والدین کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عنایت فرمائے، جتنا ہو سکے ان کی خدمت کرنے والا بنائے اور ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھنے والا بنائے۔ بعض ہوتے ہیں جو خدمت تو کرتے ہیں لیکن ناگواری کے ساتھ، کراہت کے ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کی خدمت کرنا ہمارے لیے سعادت ہے۔ بعض علماء کے اقوال میں جو ہے نا ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے کسی آدمی کا جو ہے نا، کسی شخص کے جو ہے والدین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا، تو وہ آدمی جو ہے زار و قطار رو رہا تھا۔ تو اس کے دوست احباب جو ہے سوال کر پوچھتے ہیں کہ کیوں اتنا رو رہے ہو؟ ہاں والدین کا انتقال ہوا ہے، یہ حقیقی بات ہے، جو انسان دنیا میں آتا ہے جاتا بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آج میرے جنت میں داخل ہونے کے 2 دروازوں میں سے ایک دروازہ بند ہو گیا۔ ماں کے نیچے پیروں تلے جنت ہے، مطلب کیا ہے؟ ان کی خدمت سے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ آج ان کے انتقال سے جنت میں دخول کا میرا ایک دروازہ بند ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں جنت میں داخلے کے لیے والدین کی خدمت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور جتنا ہو سکے اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنائے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔